جب یہ میں نے برتن رکھا تھا اس وقت حلوہ اس میں زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ ہم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو، انہوں نے اور پیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، انہوں نے اور پیا۔ حضرت ابو ہریرہ اور پیو، فرمایا یا رسول اللہ اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کو کھلاتا رہا، غریبوں کو کھلاتا رہا، جو آتا اسے شیر ہو کر کھلاتا۔ اس کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، میں کھلاتا رہا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، کھلاتا رہا۔ اے ابو ہریرہ کتنے لوگوں کو کھلایا؟ فرمایا میں اس میں سے اتنا نکالتا گیا کہ اگر اس کا وزن کیا جائے تو 1500 من کھجورے میں نکال چکا تھا۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں، اور یہ محفل میلاد کرنا الحمدللہ اہل سنت کا شعار ہے، طریقہ ہے، اور اپنے اکابرین کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس تشریف لائے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں اسلام عطا کیا، اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم واقعی یہی کر رہے تھے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا ہاں ہم واقعی یہ کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم واقعی یہی کر رہے تھے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم نے جو کہا ہے ہم وہی کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور فرمایا کہ آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ کام کر رہے ہیں جس پر اللہ فرشتوں کے درمیان میں فخر کا اظہار کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کر کیا رہے تھے؟ اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات۔ اور میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعات بتائے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، حضور کے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے، یہی میلاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے افعال کرنے والوں کا فرشتوں کے درمیان میں فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں۔ بلکہ اکابرین نے تو یہاں تک لکھا کہ جس کے سینے میں دل ہے حضور کا ذکر سننے کے بعد اگر وہ خوش نہ ہو تو یہ سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا، دل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، بلکہ جب موقع مل جائے تب، مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، پورے سال میں کئی دفعہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر معجزہ طلب کیا کہ آپ اگر نبی ہیں تو معجزے کا اظہار فرمائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت پہاڑ کے اوپر چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت پر دلیل قائم کرنے کے لیے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور چاند کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا تو وہیں ٹھہرا رہا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے کی طرف آ گیا۔ لیکن کفار
कुफार ये देखकर ईमान ना लाए, चले गए, कहने लगे जादू। तो यहाँ पे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन मौजज़े का जिक्र किया है। ये लोग कुफार, ये लोग ये समझते थे कि जादू सिर्फ दुनिया पर हो सकता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह जादूगर हैं, तो ये चांद के 2 टुकड़े करके नहीं दिखा सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके ये बता दिया कि मैं जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का भेजा गया नबी हूं। मौजज़ा उसे कहते हैं जो खिलाफ आदत आम इंसान असबाब के तहत ना कर सके, अगर वो नबी कर कर दिखाए तो वो मौजज़ा कहलाता है। और मौजज़ा ये ज़रूरियात दीन में से है, और जो शख्स ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार करे वो काफिर हो जाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स मौजज़े का इनकार करे कि मौजज़ा कोई चीज नहीं होती, नबी के पास मौजज़ा नहीं होता, वो शख्स काफिर हो जाएगा। जैसे सर सैयद अहमद खान ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को अपनी अकल पे तोला और उसके बाद कहने लगा साइंस इसके मुवाफिक नहीं है, साइंस इन मौजज़ात की तायद नहीं करती, लिहाजा उसने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का इनकार कर दिया और कुफर में जा पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला मौजज़ात अता फरमाता है जो आदतन जो चीज नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे सामने माइक लगा हुआ है, मोबाइल लगा हुआ है, मैं मोबाइल को बुलाऊं वो आएगा नहीं, आदतन ये होता नहीं है। लिहाजा अगर कोई नबी बुलाए तो ये मौजज़ा कहलाता है, और नबी नबूवत के ऐलान के बाद बुलाए तब ये मौजज़ा कहलाएगा, और ऐलान नबूवत से पहले हो तो ये इरहास कहलाता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, उससे पहले जो कुछ ज़ुहूर पजीर हुआ वो सारा इरहास कहलाएगा, और ऐलान नबूवत के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदतन ना हो सकता हो वो करके दिखाया तो ये सब मौजज़ात हैं। और अगर वली करके दिखाए, क्योंकि वली भी ये ऐसे काम कर सकता है, अल्लाह पाक ऐसी ताकत अता फरमाता है कि जो आदतन ना होता हो वली उसको करके दिखा देता है। जैसे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला ने मुर्दे जिंदा करके दिखाए, तो वली से अगर इस तरह के खिरके आदत काम हो तो फिर इसे करामत कहा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात होता है आम इंसान से भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, अगर आम इंसान से इस तरह खिरके आदत कोई काम जाहिर हो तो फिर इसे माऊनत कहा जाता है, और अगर काफिर से जाहिर हो तो फिर इसे इस्तिदराज कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने नबूवत का ऐलान किया और नबूवत का ऐलान करने के बाद फिर वो कोई खिरके आदत काम या किसी पेशन गोई का इजहार करे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो काम अगर होना भी होता है तो नहीं होने देता। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो लोग इसको नबी समझ बैठे। तो जो जैसे गुलाम अहमद कादियानी ने मुख्तलिफ पेशन गोइयां की लेकिन वो सब गलत साबित हुई, तो जो उसके अपोजिट है फिर उसको इहानत कहा जाता है। तो टोटल ये 6 किस्में बनती हैं। नबूवत से पहले कोई चीज जाहिर हो इरहास, नबूवत के बाद मौजज़ा वली जाहिर करे तो करामत, आम मुसलमान से जाहिर हो माऊनत, और काफिर से जाहिर हो तो इस्तिदराज, और किसी गैर नबी कोई ऐसी बात करे और उसका वो अपोजिट ही होना होता है और वो अपोजिट ही होता है उसको कहा जाता है इहानत। टोटल ये 6 किस्में बनती हैं, और इसमें से सिर्फ मौजज़े का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से बाहर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरतापा बाबरकत और साहिब मौजज़ा बनाकर भेजा, और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम के एतबार से कि जो कुफ्फार कौम की तरफ भेजा गया वो जितने पर यकीन कर कर उनको नबी मान लें, उतनी तादाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन नबी को मौजज़े अता फरमाए। किसी को 1 मौजज़ा, किसी को 2, किसी को 3, इस तरह मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजा। लेकिन हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने लातादाद मौजज़ात अता फरमाए कि जब उलमा ने काउंट करना शुरू किया, अकाबिरीन ने काउंट करना शुरू किया तो वो गिन ही ना पाए कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितने मौजज़ात अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पैदाइश पर गौर किया जाए, ये बाबरकत, जब हजरत हलीमा अपने घर में लेके चली गई उनका घर बाबरकत हो गया कि जब उनके घर में बिल्कुल पूरे गांव में कहत था, घर तो घर पूरे गांव में कहत था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गांव में तशरीफ आवरी हुई तो वो पूरा गांव फैजियाब हो गया, पूरा गांव फैजियाब। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पूरी जिंदगी का मुताला किया जाए तो बस मौजज़े ही मौजज़े नजर आएंगे, मौजज़े ही मौजज़े नजर आएंगे, मौजज़े ही मौजज़े नजर आएंगे।
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو صحرا سے گزر ہوا. اب بھوک اور پیاس کی شدت، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے کے گئے تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کے علاوہ گھر میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا اور اس کے علاوہ کوئی مرد حضرات میں سے کوئی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے کچھ طلب فرمایا. اب چونکہ عرب ہے اور عرب یہ مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن وہ خاتون کہنے لگی کہ ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی کہ سامنے خارش زدہ بکری کا بچہ جو بیمار تھا وہ بندھا ہوا تھا. بکری بیمار تھی، وہ بندھی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کا دودھ دوہ کر وہ پلا دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیچاری بہت کمزور ہے، اس میں سے دودھ نکل نہیں سکتا، اور باقی جو بکریاں ہیں وہ بچوں کے باپ یہ لے کر گئے ہوئے چرانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ ہمارے سامنے لے آؤ اور ہم دھو کر دیکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون نے بکری پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن طلب کیا. تو ایک برتن، دو برتن، یہاں تک کہ جو تھال تھے وہ بھی دودھ سے سیراب ہو گئے. اب وہ حیران اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں گم. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر اس کے بعد جب ان کے ہسبینڈ آئے، بچوں کے ابو آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آج یہ گھر کس طرح مہک رہا ہے، کوئی گھر میں آیا تھا؟ اب وہ خاتون جو ام معبد کہلاتی ہیں، تو ام معبد کو نام پوچھنا بھی حضور کا یاد نہیں رہا کہ یہ کون ہے. تو اس نے اپنے خیال کے مطابق، کیونکہ برکتوں کا ظہور ہوا تھا، اس نے اپنے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک رکھ دیا اور کہنے لگی ایک مبارک آئے تھے، ایک بابرکت شخص آئے تھے، ان کے آنے سے یہ جھونپڑی روشن ہو گئی، خوشبودار ہو گئی. وہ بھی پریشان، کہنے لگے وہ اتنے مبارک شخص آئے تھے، مبارک آئے تھے، اور تم نے مجھے نہیں بلایا. اب دوبارہ میں جاؤں گا تو قریب قریب بکریاں چراؤں گا، پھر کبھی اس کا گزر ہو تو پھر مجھے بھی بلا لینا. اچھا یہ بتاؤ اس کا حسن کیسا تھا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام معبد نے حسن بیان کرنا شروع کیا، اور حسن جب بتایا تو وہ بھی حیران ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ اب میں نے یہیں رہنا ہے، کہیں دور نہیں جانا، اور وعدہ کرو کہ جب کبھی یہ مبارک دوبارہ آئیں تو تم مجھے دوبارہ بلانا، میں بھی انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. یہی خاتون ایک مرتبہ گئی مدینے مکے کے کسی گاؤں میں، تو دیکھا کہ گاؤں میں کوئی چیز جو لینے گئی تھی وہ دستیاب نہیں تھی. وہ آگے بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے بیٹے کی نگاہ پڑ گئی، نظر پڑ گئی. تو جیسے ہی اس بیٹے کی نگاہ پڑی تو فوراً ام معبد سے کہنے لگے اماں وہ وہی جو مبارک کے ساتھ آئے تھے. تو یہ دونوں گئے اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ وہ تمہارے ساتھ جو مبارک تھے وہ کون ہیں، کہاں ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے. کون مبارک؟ کہا وہی جو تمہارے ساتھ ہماری جھونپڑی میں آئے تھے. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در انہوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد یہ آئے، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں کے ابو سے بتایا. تو پھر یہ دونوں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. ایسے مبارک شخصیت. تو جو دیکھتا وہ بھی سمجھ جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو بھی ہو، لیکن یہ ہیں برکت والے، ہیں برکت والے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختلف میوہ جات کو جمع کر کے ایک بہترین حلوہ بنایا، اور حلوہ بنانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوایا. تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے حلوہ دیکھا تو حضور نے فرمایا اے انس جاؤ فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو. کئی نام حضور نے ذکر کیے اور فرمایا اس کے علاوہ جو ملے ان کو بھی دعوت دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے گئے، جس کا نام ذکر کیا تھا ان کے گھروں پہ گئے اور فرمایا تمہیں حضور بلا رہے. اور جو راستے میں ملتے چلے گئے ان کو بھی کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے. اب کوئی عام شخص کو کوئی بلائے تو بندہ بولتا ہے یار بعد میں مل لیں گے، خیر ہے. تو گورنر بلا رہے، پرائم منسٹر بلا لے تو پھر کیسے بندہ دوڑے ہوئے جائے گا کہ یار بڑے بندے نے مجھے بلایا ہے.
اور نبی آخر الزمان محبوب رب العالمین بلائیں تو کوئی کیوں نہ آئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو پورا کمرہ, پوری وہ جگہ بھر چکی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعداد پوچھی کہ کتنے ہوں گے, فرمایا 300 350 افراد ہوں گے جو وہاں پہ وہ بھر چکے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلوے پر اپنا دست اقدس رکھا اور جو چاہا پڑھا, اور اس کے بعد فرمایا اسے تقسیم کر دیں. بہت سے لوگ جب ہم نیاز فاتحہ دلاتے ہیں تو فرماتے ہیں بدعت ہے, فرماتے کیا کہتے ہیں بدعت ہے, شرک ہے. کیوں؟ سامنے کھانا رکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, یہ جائز نہیں ہے, کبھی نبی نے نہیں کیا. تو حضور نے سامنے حلوہ رکھ کر اس پہ دست اقدس رکھ کر پڑھا. کیا پڑھا؟ کیا حضور منتر پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے ہوں گے؟ یقیناً کلام مقدس کی تلاوت ہی کی ہوگی. جائز ہے. اگر کھانا سامنے رکھنے سے تکلیف ہے تو سائڈ پہ رکھ کے پھر پڑھ لو, پیچھے رکھ کر پھر پڑھ لو. تکلیف یہ نہیں ہے, تکلیف یہ ہے کہ بس سنت پر عمل نہ کیا جائے. خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس 10 افراد کو بلاؤ اور کہو کہ یہ آئیں اور کھاتے چلے جائیں, آئے اور کھاتے چلے جائیں. 10 افراد آتے گئے, حلوہ سیر ہو کر کھاتے چلے گئے. آئے 10 افراد, حلوہ سیر ہو کر کھاتے چلے گئے. حلوہ آئے 10, اور تھا کتنا؟ کٹورے بھر, ایک چھوٹا سا برتن. اور جب سب نے کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمانے کے بعد فرمایا انس یہ لے جاؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے وہ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا, اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ میں نے برتن رکھا تھا اس وقت حلوہ اس میں زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. کیسا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بہت بھوک لگی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ سوائے دودھ کے پیالے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی کہ چلیں دودھ کا پیالہ تو پینے کو ملے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ چبوترے پر اور وہاں پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو بلا کے لے کے آ جاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اور جانے کے بعد صفہ چبوترے پہ جتنے افراد تھے ان کو بلا کے لے آئے, اور اس کے بعد پھر وہ تقریباً 70 کے قریب افراد تھے. وہ آئے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور باری باری سب کو پلا دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیالہ لیا, ایک کو پلاتے, وہ سیر ہو کر پیتا, اس کے بعد دوسرے کو, وہ بھی سیر ہو کے پیتے, تیسرے کو, وہ بھی سیر ہو کے پیتے, یہاں تک کہ 70 نے اس ایک پیالے سے سیر ہو کر پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیالہ لیا, پیا. حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. انہوں نے اور پیا. فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. انہوں نے اور پیا. حضرت ابو ہریرہ اور پیو. فرمایا یا رسول اللہ اب ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید پی سکوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا, نوش فرمایا, اور پھر پیالے میں سے دودھ کو ختم کر. کیسا موجود, ایک پیالے 70 افراد کو کافی. کیوں؟ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیسا؟ ادھر میں ایک اور نقطہ بتاؤں کہ جب تک کہ تو بندہ غریب ہوتا ہے تب تک کہ تو مل بانٹ کے کھا لیتا ہے, دوسرے کا جھوٹا بھی کھا لیتا ہے, لیکن جب تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں نا تو پھر ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی غریب کا جھوٹا تو دور کی بات, اپنے ہم اثر جھوٹے کو بھی پینا معیوب سمجھتے ہیں. کیوں بھائی؟ پیسہ آ گیا, اب بھائی گاڑی میں گھومتا ہے, پہلے بائک میں گھومتا تھا, پہلے کرائے پہ رہتے تھے, اب اپنا گھر آ گیا, بس صرف تھوڑا سا پیسہ, تھوڑا سا عہدہ آیا تو آپ نے جھوٹا کھانا چھوڑ دیا, جھوٹا پینا چھوڑ دیا. ارے اپنے نبی پر غور کریں جنہوں نے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھوٹے کو نوش فرمایا. 70 صحابہ کرام علیہ, کتنی عاجزی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, تو سفر میں جب جا رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کھانے کے لیے خوراک ختم, کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں, سوائے میرے پاس ایک تھیلا تھا, اس کے اندر تقریباً 30 کے قریب کھجوریں ہوں گی, بس یہ کھجوریں تھیں. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کھجوریں لے آؤ. میں کھجوریں لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں پر اپنا ہاتھ پھیرا, دست اقدس پھیرا, اور دست اقدس پھیرنے کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ لشکر کے 10 افراد کو بلاتے جاؤ اور سب میں کھجور تقسیم کرتے جاؤ, سب کو کھلاؤ, لیکن کھول کر مت دیکھنا,
اور اس کو جھاڑنا بھی نہیں، انڈیلنا بھی نہیں، بس نکالتے رہو، 10 افراد کو تقسیم کرتے رہو، نکالتے رہو، 10 افراد کو تقسیم کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان 30 کھجوروں میں نے جب لشکر کو بلانا شروع کیا، پورا لشکر شیر ہو کر کھا گیا، لیکن کھجوریں اب بھی میرے پاس موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اسے اپنے پاس رکھو، اس کو کھول کر مت دیکھنا، اس کو جھاڑنا نہیں، اور کھاتے رہنا، خلقت خدا کو کھلاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کو کھلاتا رہا، غریبوں کو کھلاتا رہا، جو آتا اسے شیر ہو کر کھلاتا۔ اس کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، میں کھلاتا رہا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، کھلاتا رہا۔ اے ابو ہریرہ کتنے لوگوں کو کھلایا؟ فرمایا میں اس میں سے اتنا نکالتا گیا کہ اگر اس کا وزن کیا جائے تو 1500 من کھجوریں میں نکال چکا تھا، اور اس کو میں اپنی پیٹھ سے لگائے رکھتا تھا، اس بیگ کو میں پہنا رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، اس میں بھی میں تقسیم کرتا رہا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بس اس وقت کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ جلد بازی میں اس بیگ کی حفاظت نہ کر سکا، اور وہ بیگ میرے پاس سے کھو گیا۔ اگر وہ میرے پاس سے نہیں کھوتا تو قیامت تک لوگ کھاتے رہتے، اس میں سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کیسا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کے مقام پر سے ہم گزر رہے تھے تو وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ جب پانی موجود نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی تلاش کرو۔ اب یہ تبوک حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی قوم یہاں پر ایک آباد تھی، اس کے بعد جب ان پر عذاب آیا تو یہ تبوک ویران ہو گیا، اس کے بعد ویران ہی، نہ کوئی پانی نہ کچھ۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ادھر پانی تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک چشمہ دکھا، جس چشمے میں سے لکیر بھر ہلکا سا پانی بہ رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں اس چشمے کی جو لکیر پانی کی بہ رہی تھی، پتلی سی ایک دھار بہ رہی تھی، ہم نے اس پانی کے وہ جو جا رہا تھا وہاں پہ ہاتھ رکھا تاکہ پانی آگے نہ جائے اور جمع ہو جائے ایک جگہ پہ۔ تو جب وہ تھوڑا سا پانی جمع ہوا تو اتنا ہوا کہ ہم جب حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنا چہرہ اقدس اس سے دھویا اور اپنے ہاتھ مبارک دھوئے بس۔ اور اس کے بعد جو برتن میں پانی دوبارہ جمع ہو گیا دھونے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چشمے میں واپس انڈیل دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب وہ پانی چشمے میں دوبارہ لے جا کر انڈیل دیا، دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ دوبارہ بہنے لگ گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم دیکھ کر حیران ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اب اسے تم دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو ایسا سیراب کرے گا کہ یہاں سے باغات اگیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب وہ تبوک کی زمین پر جب کبھی گزر ہوتا تو ہم دیکھتے کہ واقع میں جب یہاں پر کوئی درخت نہیں تھا اب درخت موجود، اور آج بھی اگر کوئی عرب جائے اور وہاں تبوک کے مقام کو دیکھے تو آج بھی وہاں پر پورے باغات قائم ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور وہاں پر وہ چشمہ آج بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے، رواں دواں ہے۔ کیا ہے حضور کا معجزہ کہ حضور کے دست اقدس سے لگا ہوا پانی جب چشمے سے دوبارہ ٹچ ہو تو وہ چشمہ جو مردہ ہو چکا تھا، جو زمین مردہ ہو چکی تھی، اسے زندگی مل جائے۔ اور لوگ اس نبی کو کہتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا، ہاتھ پانی پر اور پانی پھر چشمے پر، اس کو زندگی مل گئی، اس نبی کے متعلق لوگ کہتے ہیں وہ مردہ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا جسم اقدس جہاں ٹچ ہو جائے اسے زندگی مل جائے، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسی جنگ سے واپسی پر پانی ختم ہو گیا تھا تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو کچھ پانی موجود ہو تو لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے برتنوں کو اجھاڑا تو اس میں سے اتنا پانی جمع ہو گیا کہ بس تہ میں لگی ہوئی ایک پانی کی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لیا، پانی لینے کے بعد اس میں اپنا ہاتھ رکھا، دست اقدس رکھا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں پانی میں برتن میں سے پانی بھر گیا اور بہنے لگا۔ حضور نے فرمایا آؤ آؤ اپنے اپنے برتنوں کو بھرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم آتے گئے، برتنوں کو بھرا، جس کو پینا تھا اس نے پیا، جس کو وضو کرنا تھا وضو کیا، جسے نہانا تھا نہایا، جانوروں کو پلانا تھا جانوروں کو پلایا۔ پانی بہ رہا ہے، آ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میری باری پانی لینے کی آئی تو میں نے برتن میں جھانک کر دیکھا آیا پانی آ کہاں سے رہا ہے۔
پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارکہ سے پانی کی ندیاں جاری تھی، نہریں جاری تھی، پانی جاری تھا۔ اللہ اکبر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم تھے کتنے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً 1400 تھے، ایک روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 1500 تھے، لیکن خدا کی قسم پانی اتنی روانگی سے جاری تھا کہ اگر ہم 15 لاکھ بھی ہوتے تو ان کو بھی کافی ہوتا۔ کیسا نبی ہماری طرح ہے، کہنے والے دیکھ لیں، انگلیاں کاٹو خون تو نکل سکتا ہے، پانی نہیں نکل سکتا، یہاں تو کچھ ٹچ بھی نہیں کیا، پانی جاری۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی عطا فرمائے کہ جو سراپا معجزہ، لا تعداد معجزے، چاند کو اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے ہو جائے، سورج پہ ہاتھ اٹھا دیں تو سورج واپس پلٹ آئے، دعا فرمائے سورج رک جائے، ٹھہر جائے، کھجور کے خوشے کو اشارہ کریں تو وہ وہاں سے اپنی جگہ جدا کر کے حضور کے قدموں میں آ جائے، پتھر کو اشارہ کرے تو وہ دوڑتا ہوا آ جائے۔ کیسے نبی؟ ہرن کو بلائیں، اونٹ کو بلائیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ جائے، کیسے نبی اللہ نے ہمیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کا خاتمہ ہوا، کفر کا خاتمہ ہوا، ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ کتنی بڑی نعمت! وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب نعمت ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی نعمت کا، میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ چرچا کرنا کیا ہے؟ کیا ہے چرچا کرنا؟ وہی جو صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے، رب کا شکر ادا فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان ان کے اس کام پر، ان کے اس فعل پر فخر فرما رہا تھا۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے، میلاد کی محفل سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔